السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں دوستو؟ آج کل سوشل میڈیا پہ ظہیر الدین بابر جو ہندوستان میں پہلے مغل بادشاہ تھے، ان کے متعلق بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی ہم آپ کو اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ ظہیر الدین بابر کون تھے، اور جو ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا وہ کیسے کیا، اور کس کے ساتھ وہاں پہ ان کی لڑائی ہوئی، اور وہ اس کا اور دو قومی نظریہ کا کیا آپس میں تعلق ہے۔ تو دوستو، اس حقیقت کو جاننے کے لیے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹ اور بہترین جو ہسٹری میں سے جو تاریخ ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ ظہیر الدین جو بابر جو ہیں وہ وسط ایشیا کی ایک گمنام سی پہاڑی میں ان کی پیدائش ہوئی 1483 میں، ٹھیک ہے جی؟ وہاں ان پہاڑیوں پر انہی کی حکومت تھی۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ براہ راست وہ تیمور لنگ جو تاتاری تھے فاتح، جنہیں یورپ والے جو تمرلین کہتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے ہے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی، یعنی چنگیزی تھی، اور جو والد تھے وہ تیمور خان لنگ تاتاری، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بابر کی جو رگیں ہیں، رگوں میں جو خون تھا وہ دو عظیم فاتحین چنگیز خان اور تیمور خان کا خون دوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بابر کا اصل نام جو تھا وہ ظہیر الدین تھا، لیکن اس کو تعریف کے طور پر بابر کہا جاتا تھا۔ بابر کا مطلب تھا شیر، یعنی شیر کہتے ہیں بابر کو، ٹھیک ہے جی۔ جو بابر تھا اس کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اس کو 6 جون 1994 1494 کو فرغانہ کا جو علاقہ ہے اس کا وہ بادشاہ بنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے سمرقند پر حملہ کیا، اور سمرقند چونکہ وہاں پہ کسی وقت میں تیمور تخت نشین تھا تو اس کی بڑی خواہش تھی، تو سمرقند پہ حملہ کر کے اس نے سمرقند کو بھی اپنے زیر حکومت کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کابل پر قبضہ کیا، ٹھیک ہے۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی جو ٹھانی، اور ہندوستان پر اس نے کئی حملے کیے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے حملے میں ہندوستان پر جو پہلا حملہ کیا 1505 میں کیا، اور یہ جو حملہ تھا وہ دراصل وہ جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، اور اس حملے میں وہ درہ خیبر سے کوہاڑ تک آیا اور پھر ڈیرہ غازی خان تک پہنچا، اور یہاں کا حالات کا جائزہ لے کر وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے حملے میں اس نے باجوڑ کو فتح کیا 1519 میں، ہندوستان پر دوسرا جو اس نے حملہ کیا باجوڑ کو۔ پہلے اس نے جو سلطان تھا وہاں کا باجوڑ کا، اس کو پیغام بھجوایا، پھر اس نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور بھیرا کے جو اس کے باجوڑ سے بھیرا جانے کا جو اس نے ارادہ کیا، پھر 4 مہینے برابر باجوڑ میں وہ اس نے اپنی فوج کو تعینات رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بھیرا کے قریب پہنچ گئے، بھیرا کے لوگوں نے مقابلہ نہ کیا اور شہر بآسانی انہوں نے فتح کر لیا۔ انہوں نے وہاں کے جو لوگوں کے ساتھ تھا وہ نرم سلوک کیا، تو اس طریقے سے وہاں کا جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے تیسرا حملہ بابر نے درہ خیبر کے راستے وہ پشاور پہنچا، پھر بدخشاں میں بغاوت ہو گئی اتنے میں تو وہ واپس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پشاور کو فتح کر کے پھر چوتھے حملے میں بابر نے باجوڑ اور بھیرا پر دوبارہ قبضہ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر سیالکوٹ پہنچا اور سیالکوٹ کے لوگوں نے بھی اطاعت کر لی۔ پھر بابر پھر ایک دفعہ یہاں سے واپس چلا گیا، ٹھیک ہے، اور 1520 میں جو بدخشاں تھا اسے ہمایوں کے سپرد کر دیا، اور پھر 5واں حملہ اس نے دوبارہ ہندوستان کی طرف کیا، وہ لاہور آیا، لاہور پر قبضہ کیا۔ دولت خان وہاں پہ جو حکمران تھا اس نے وہاں پہ اطاعت قبول کی، لیکن دراصل اطاعت کے پیچھے کچھ خوفناک عزائم تھے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اس نے بابر کی فتح پر باتیں بنائی، ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پھر بھی بابر نے جہلندر اور سلطانپور کے علاقہ دے دیے حکومت کے لیے، مگر دولت خان لودھی خان کی سازشوں کی وجہ سے بابر پھر اس سے ناراض ہوا اور جاگیر اس کے بیٹے دلاور خان کو دے دی۔ تو جی اس کے بعد جو لاسٹ ہندوستان پہ قبضے کی جو جنگ ہے جسے پانی پت کی لڑائی کہتے ہیں، پانی پت کی جو پہلی لڑائی ہے یہ 21 اپریل 1526 کو لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ ہندوستان پر 5واں حملہ کرنے کے بعد اور دولت خان کو شکست دینے کے بعد بابر دہلی کی طرف بڑھا،
مورخین کے مطابق وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. اس سلسلے میں ضروری تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے. ٹھیک ہے، یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی 21 اپریل 1526 کو. ٹھیک ہے، اور اس دن جو دن آ رہا تھا وہ تقریباً جمعرات کا دن آتا ہے. ٹھیک ہے، آخر اس دن پانی پت کے میدان میں فوجیں جمع ہو گئی. بابر کو ابتدائی حملوں میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی. وہ ہندوستان کے نظام حکومت اور جغرافیائی حالات سے بخوبی واقف ہو گیا تھا. اسے امید تھی کہ ابراہیم لودھی بے پناہ دولت اور لشکر جرار کے باوجود کامیابی سے مقابلہ نہ کر سکے گا. اس بات نے اسے مزید مضبوط کیا. اور بابر کے پاس حالانکہ تھوڑی تھی، فوجیں بھی تھوڑی تھی اور طاقت بھی تھوڑی تھی. اس کے بعد اس نے یہ کیا جی کہ پانی پت کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی میں بے شمار جو تھے لودھی بھی کام آئے، اور خود ابراہیم لودھی بھی اس میں خود بھی وہ فوت ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا. 60,000 تقریباً جو لودھی فوج کے لوگ تھے وہ مارے گئے. پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر نے اپنی فوج دہلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی. 27 اپریل 1526 کو دہلی کی سب سے بڑی مسجد میں ظہیر الدین محمد بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، جسے بابری مسجد کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ ہندوستان میں پہلا مغل بادشاہ تھا جس کی حکومت قائم ہوئی تھی. تو یہ تھی جی ڈیٹیل جو ظہیر الدین بابر کے متعلق ہے کہ اس نے کس کے ساتھ جنگ لڑی. تو ویڈیو کو لائک کرنے کا شکریہ. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر کوئی مزید چیز رہتی ہے تو وہ ضرور بتائیے گا.